محمد کی سخاوت سے صلی اللہ تعالی وسلم، محمد کی سخاوت سے سوالی جھوم اٹھتا ہے، محمد کی سخاوت سے سوالی جھوم اٹھتا ہے، در حیدر پہ آ کر موالی جھوم اٹھتا ہے۔ محمد کی سخاوت سے سوالی جھوم اٹھتا ہے، در حیدر پہ آ کر موالی جھوم اٹھتا ہے۔ میں جب بھی کرتا ہوں ذکر پنج تن سید، منافق جل جاتا ہے، حلالی جھوم اٹھتا ہے۔ منافق جل جاتا ہے، حلالی جھوم اٹھتا ہے۔ اساں حبدار ہاں یار شریفاں دے، صدیق دا بہو احسان قسم قرآن۔ سبحان اللہ کی صدا جیسے پہلے آئی ہے ویسے ہی اب آنی چاہیے، تاکہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا اظہار ایک ہی جذبے سے ہو، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمارے سینوں میں بیک وقت اصحاب کا بھی پیار ہے، آل کا بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اساں حبدار ہاں یار شریفاں دے، صدیق دا بہو احسان قسم قرآن۔ جنو رب کو لو منگیا مدنی ماہی، او دا نام عمر زی شان قسم قرآن۔ جہیں دین دی خاطر مال ڈتا، اس بشر دا نام عثمان قسم قرآن۔ تے جیڑا طاہر پاک علی نو نہ مننے، ساڑی سمجھ دے وچ شیطان قسم قرآن۔ نہایت واجب الاحترام، واجب التعظیم، عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد وسیم القادری زیدہ شرفہ، محترم المقام عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ولی جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آج کی اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ جس عنوان پر آج کی گفتگو میں ہم نے اپنے مخصوص وقت میں گفتگو کرنی اور سننی ہے وہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعلیمات اہل بیت۔ اس کے ضمن میں جو معروضات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی اطاعت، اتباع، ان کی تعلیمات ہمارے لیے مینارہ نور ہیں اور دارین کی سعادتیں ہیں، وسیلہ نجات ہے اور ذریعہ سعادت ہے۔ اس عنوان کے تحت جو تعلیمات اہل بیت ہے، اس میں ہم دو طرح کی باتیں سننے سنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک عقائد و نظریات کے حوالے سے اور دوسرا ان کی سیرت اور کردار اور ان کے اقوال اور ان کے مواعظ حسنہ اور ان کی نصیحتوں کے عنوان سے، تاکہ اعتقادی اور فکری اعتبار سے بھی ہمیں اہل بیت مصطفیٰ سے نور نصیب ہو جائے، اخلاقی اور عملی طور پر بھی ہمیں آقا دو جہاں کی اہل بیت سے نور کی خیرات نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید برہان رشید کے دو مقامات میں سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات فرما رہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ خالق کائنات نے یوں فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ آج ہم دین وہ لینا چاہتے ہیں جو ہماری رضا کے مطابق ہو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے دین وہ لو جو خدا کی رضا کے مطابق ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
فتنوں کا دور ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن سے نور لینے والے ہیں، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذخیرہ ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہر کوئی اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں ماننے والا کون ہے، اور حقیقت میں مصطفیٰ کی اہل بیت کا سچا محب کون ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا آسان سا مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرمایا اپنے اصحاب سے، کن سے فرمایا؟ ذرا محبت سے کہہ دیں، کن سے؟ اپنے اصحاب سے حضور نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، اس تبلیغ رسالت پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس ایک کام کرنا، میری قرابت والوں سے مودت کرتے رہنا۔ کیا کرتے رہنا؟ مودت کرتے رہنا۔ اس پر میں ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، عنوان پر بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی احادیث ہیں اہل بیت کی عظمت و شان پر، ان کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضور کے۔ اب آپ غور کریں، 14 صدیوں کے بعد، 14 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آج ہم یہ جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کا پیار نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا، آقا دو جہاں کی اہل بیت سے محبت نہ ہو تو نجات نصیب نہ ہوگی، حضور کی اہل بیت سے پیار نہ ہو تو دارین کی سعادت نصیب نہ ہوگی۔ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو، غور طلب بات یہ ہے، ہم نے 14 صدیاں بعد آقا کا فرمان کتابوں میں پڑھا یا اپنے علماء سے سنا یا اپنے مشائخ سے سنا، ہم نے کتاب میں پڑھ کر مان لیا، اپنے کسی عالم یا شیخ سے سن کر مان لیا۔ یارو ہم 14 صدیوں بعد اتنے کمزور ایمان والے ہو کر اس بات کو اتنا لے گئے کہ ہم نے مان لیا کہ نبی کی اہل بیت کا پیار نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ ان صحابہ کے ماننے کا کیا کمال ہوگا اور کیا انداز ہوگا جنہوں نے مصطفیٰ کے کندھوں پر حسن و حسین کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے حضور کی زبان سے سنا ہوگا، جنہوں نے آقا دو جہاں کی زبان پاک سے سنا ہوگا کہ علی سے پیار کرو، زہرا سے پیار کرو، حسن سے پیار کرو، حسین سے پیار کرو، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ یارو 14 صدیاں بعد کمزور ایمان والا مومن بھی چاہتا ہے کہ میں اہل بیت کا محب بنوں اور ان کی محبت اپنے سینے میں بسا کر دارین کی سعادتیں پا جاؤں۔ 14 صدیاں بعد کا مومن چاہتا ہے تو جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوگا، ان صحابہ کے دلوں میں حضور کی اہل بیت کی کتنی محبت ہوگی اور کتنا پیار ہوگا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آقا دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی اہمیت کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ حدیث ثقلین آپ کے سامنے ہے، آپ بارہا اس کو سن چکے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ 2 بھاری چیزیں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی عطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ 2 چیزیں حضور نے بیان فرمائی اور فرمایا اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ پتا چلا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے خاندان کا دامن ہونا چاہیے۔
تبھی نجات ممکن ہے، تبھی گمراہی سے بندہ بچ سکتا ہے۔ حضور کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے بھی نور کی خیرات لیں اور آقا کی اہل بیت کی تعلیمات کو بھی سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو نور علی نور بنائیں۔ اور میرے پیارے اور محترم بھائیو دوستو بزرگو، اسی حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جسے کثیر علماء نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن روایت کرتے ہیں۔ کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسن مجتبی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا انطلق، اے انس جاؤ فادعو لی سید العرب یعنی علی، فرمایا انس جاؤ میرے پاس سید العرب کو بلا کے لاؤ۔ کس کو بلا کے لاؤ؟ سید العرب کو۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی نا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ عرض کرنے گلی الست سید العرب، یا رسول اللہ کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ یعنی حضور نے فرمایا نا بے سید العرب نو بلا کے لیا، تو حضرت عائشہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا آپ سید العرب نہیں ہیں؟ میرے آقا کے لبہائے مبارک کھلے اور رحمت کونین نے فرمایا عائشہ انا سید ولد آدم و علی سید العرب، فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنایا ہے اور میرے بھائی علی کو عرب کا سردار بنایا ہے۔ جب مولا علی آ گئے بارگاہ سرور کائنات میں، نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو بھیجا کہ انصار کو بلا کے لاؤ۔ کن کو بلاؤ؟ انصار کو بلایا گیا۔ جب انصار آ گئے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا دو جہاں علیہ السلام نے انصار سے کیا فرمایا؟ فرمایا یا معاشر الانصار الا ادلکم علی ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدہ۔ بڑی توجہ طلب بات، آقا نے فرمایا اے میرے انصار صحابہ، اے گروہی انصار، کیا میں تمہیں ایسے امر کی بات نہ بتاؤں؟ ایسا امر نہ تمہیں بتاؤں، ایسی بات نہ تمہیں بتاؤں، اگر اس کو تم تھام لو تو اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا فقالوا بلا یا رسول اللہ، انصار عرض کرنے لگے کیوں نہیں آقا، آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، رحمت کونین نے فرمایا ھذا علی، یہ علی ہے۔ کیا ہے یہ علی ہے، اور یہ ارشاد نبی ہے، یہ ارشاد فرمان نبی ہے کہ ھذا علی، یہ علی ہے، فاحبوہ بحبی، فرمایا میرے انصار علی سے محبت کرو مجھ محمد کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، وَقَرِّمُوهُ لِكَرَامَتِي، اور علی کا احترام کرو، علی کا ادب کرو، علی کو عزت دو، علی کو وقار دو مجھ محمد مصطفیٰ کی کرامت کی وجہ سے۔ اور آقا دو جہاں نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے انصار صحابہ، یہ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بتائی، یہ رب کی طرف سے جبریل لے کے آیا ہے۔ اب دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک میں آقا نے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا قرآن کے ساتھ، اور اس حدیث میں حضور نے مولا علی کا ذکر کیا۔ نتیجہ کیا ہے دونوں میں؟ دونوں کا ما حاصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آئیے میرے پیارے اور محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اب ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے کچھ نور کی خیرات لیتے ہیں کہ ان کے در دولت سے ہمیں کیا تعلیمات نصیب ہوتی ہیں، اعتقاد کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اور زندگی کو بہترین زندگی بنانے کے حوالے سے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے ہمیں کیا نصیب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کا ذکر کروں، ایک بڑی پیاری بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، فیصلہ کن بات ہے، کیونکہ محبت کا تو ہر کوئی دعویٰ کرنے والا ہے،
لیکن محبت تو ان کی قبول ہوگی جن کی اہل بیت قبول فرمائیں گے۔ روایت کا مضمون ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت 70 سے زیادہ طبقوں میں بٹ جائے گی۔ کیا 70 سے زیادہ طبقوں میں، فرقوں میں بٹ جائے گا۔ اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا شرہم، ان میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہوں گے، سب سے زیادہ شریر کون ہوں گے؟ مولا کائنات کا فرمان بڑی توجہ کے ساتھ میرا سنی مسلمان بھائی سننا، اور اس کو اپنے سینے میں بسا اور لوگوں کو جا کے سنا۔ کیا فرمایا مولا علی نے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں شرہم ینتحلون حبنا اہل البیت، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو ہم اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، لبادہ ہماری محبت کا پہن لیا، وَيُخَالِفُونَ أَعْمَالَنَا، اور مخالفت ہمارے عملوں کی کرتے ہیں۔ کیا بڑی بات کی مولا علی نے؟ کہا دعویٰ ہماری محبت کا ہوگا اور خلاف ہمارے عمل کے کریں گے، جو ہم کہیں گے، جو ہم کریں گے اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے ہمیں علی سے پیار ہے، ہمیں حسن سے پیار ہے، ہمیں حسین سے پیار ہے، ہمیں زین العابدین سے پیار ہے، ہمیں امام باقر سے پیار ہے، جعفر صادق سے پیار ہے، موسیٰ کاظم سے پیار ہے، کہیں گے ہمیں ائمہ اہل بیت اطہار سے پیار ہے۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں وہ بڑے بدبخت ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہماری تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس حوالے سے کیونکہ وقت کو بھی میں ملحوظ رکھنا ہے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ابو الحقائق علامہ غلام مرتضیٰ ساقی مجددی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، گجرانوالے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی کتاب مسلک اہل بیت، کیا نام ہے کتاب کا؟ مسلک اہل بیت۔ اس میں انہوں نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے کہ لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کلمہ سے لے کر بناتے رسول تک، کلمہ سے لے کر بناتے رسول تک، اذان سے لے کر ماتم و نوح تک، انہوں نے ساری باتیں شیعہ کی کتابوں سے لی کہ اہل بیت کچھ کہتے ہیں اور یہ لوگ کرتے کچھ ہیں۔ اہل بیت ساری زندگی جو کلمہ پڑھاتے رہے، وہ کلمہ وہی ہے جو پوری امت پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اہل بیت کلمہ وہ پڑھاتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ لیکن مولا علی کا فرمان سامنے رکھو، فرمایا بدبخت اور شریر لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن کرتے وہ ہیں جو ہماری تعلیم کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ ہماری تعلیم کے خلاف ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، اس پر بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں، جن میں ایک پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اصحاب مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جن میں سے حضور کے دو بڑے عظیم صحابی ہیں جنہیں شیخین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جب صحابہ کا ذکر ہو اور ان میں کہا جائے شیخین تو اس سے مراد جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہوتے ہیں۔ اب اس حوالے سے مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تعلیم ہے، اب سماعت فرمائیں اور اس بات کو اپنی ذہن میں رکھیے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن وہب روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سیدنا سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا امیر المومنین انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر بغیر الذی ہما اہل لہ من الاسلام۔ حضرت سوید کیا کہتے ہیں؟ یا امیر المومنین، یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ آپ کی دور خلافت کا زمانہ ہے، یعنی دور خلافت سے پہلے کی بات کریں تو کہتے ہیں علی تقیہ کر رہے تھے۔ کیا تقیہ کر رہے تھے؟ بات کو چھپا رہے تھے، کہہ کچھ رہے تھے، دل میں
کچھ تھا، لیکن یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں تکیے کا ہم تو ویسے بھی قائل نہیں ہے نا، جو قائل ہیں ان کی بھی یہاں پر بات نہیں چلتی، کیونکہ جو پوچھنے والا ہے وہ آپ کو یا امیر المومنین کہہ کے پوچھ رہا ہے، پتا چلتا ہے کہ آپ تخت خلافت پر متمکن تھے، آپ کا دور خلافت تھا۔ پوچھنے والا کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے یا امیر المومنین، میں ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزرا ہوں جو ابو بکر و عمر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان کی شان کے لائق، جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات جب مولا علی نے سن کر مولا علی جلال میں منبر پہ کھڑے ہوئے اور سوید کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا، سنیے کیا فرمایا مولا علی نے فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسم لا يحبهما الا مؤمن فاضل۔ سنیے مولا علی کیا فرما رہے ہیں، فرمایا سوید سنو، مجھے اللہ کی قسم ہے، کیا مجھے اللہ کی قسم ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا لا يحبهما الا مؤمن فاضل۔ فرمایا سوید تو کہتا لوگ باتیں کر رہے ہیں ابو بکر و عمر کے بارے میں، سن لو علی کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھ سے سنو، علی یہ تمہیں بتا رہے ہیں سوید سن لو کہ ابو بکر و عمر سے پیار صرف اور صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ مومن کر سکتا ہے۔ وَيُخَالِفُهُمَا إِلَّا شَقِّيٌّ مَارِقٌ۔ فرمایا ان سے نفرت بدبخت ہی کر سکتا ہے۔ اور فرمایا فَحُبُّهُمَا قُرْبَةٌ وَبُغْضُهُمَا مُرُوقٌ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ بدبختی اور بددینی ہے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووزیریہ وصاحبیہ وسیدی قریش بابا والمسلمین۔ اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، مولا علی فرمایا فانا بریء ممن یذکرہما وعلیہ معاقب۔ فرمایا میرا اس بندے نال کوئی واسطہ تعلق نہیں جیڑا ابو بکر عمر دا ذکر انج کرے، یعنی اگر ان کا ذکر اچھے طریقے میں نہ کرے میں علی اس سے بری ہوں۔ اس کے ساتھ امام جعفر صادق کا فرمان سنا دوں، محبت سے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، علماء نے کتابوں میں ذکر فرمایا انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا اس بندے نال کوئی تعلق نہیں، او دے نال میرا کوئی تعلق، میرا کوئی واسطہ نہیں جیڑا بندہ ابو بکر و عمر دا ذکر چنگی گل نال نہ کرے، مطلب ہے جو ان کا ذکر برے انداز میں کرے نا انہیں برا بھلا کہے۔ حضرت جعفر الصادق کہہ رہے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق۔ اب غور طلب بات ہے، مولا علی کا فرمان بھی، امام جعفر الصادق کا فرمان بھی اپنے پیش نظر رکھو بھئی انہاں بندیاں دا بڑھنا کی ہے قیامت علی دیہاڑے جڑا ساری زندگی اے آندھے بھی اسی اہل بیت نال پیار کرنے ہیں، اسی اہل بیت نال پیار کرنے ہیں، یعنی اہل بیت کے محبت کا لبادہ اوڑھ کر ابو بکر و عمر پر زبانیں چلاتے رہے، ان کے خلاف بک بک کرتے رہے۔ جب حشر کے میدان میں علی پاک کے پاس آئیں گے، جعفر صادق کے پاس آئیں گے، جدو ان آکے نا ساڑھے کلو دفعہ دور ہو جاؤ، اس وقت اس بندے کی حسرت اور ندامت کا کیا عالم ہوگا جن کی محبت میں ابو بکر و عمر کو برا کہتا رہا، جب وہی اپنے بارگاہ سے دھدکار دیں گے پھر بول اس کا کیا بنے گا، کیا اس بندے کا کیا بنے گا۔ اور اسی حوالے سے حضرت امام زین العابدین سید سجاد کا ایک قول علماء نے کتابوں میں ذکر فرمایا ایک گروہ آ گیا حضرت زین العابدین کے پاس اور آ کے حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بڑی لمبی روایت ہے، میں اس کو بالکل اختصار کر رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر سنتے رہے، جب انہوں نے بات کرنے نا سید سجاد نے فرمایا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں۔ فرمایا کیا انصار میں سے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی سورہ حشر آپ پڑھیں نا اس میں 3 طبقوں کا ذکر ہے، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا اور تیسرا بعد میں آنے والے مومنین کا۔ انہاں کیا آپ نے فرمایا بھی تسی مہاجر ہو؟ انہاں کیا جی نہیں۔ فرمایا کیا انصار ہو؟ کہنے لگے جی نہیں۔ فرمایا دوئیں گلنا دی تسی خود تصدیق کرتی، نہ مہاجر ہو نہ انصار ہو، تے تری گل میں نہ تریے طبقے چ بھی تسی
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. فرمایا دو باتوں کی تم نے خود گواہی دے دی، نہ تم مہاجر ہو نہ انصار ہو. تیسری بات میں سید سجاد کہہ رہا ہوں کہ تیسرے گروہ میں سے بھی تم نہیں ہو. یعنی تم ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں زبان چلا رہے ہو، میں زین العابدین اس بات پر مہر لگا رہا ہوں کہ تم تیسرے طبقے بھی میں نہیں ہو. اور آپ نے فرمایا اخرجوا عنی، فرمایا میری بارگاہ سے دفع ہو جاؤ. میری بارگاہ سے دفع ہو جاؤ. اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، تعلیمات اہل بیت کیا ہے کہ نبی کے اصحاب سے پیار کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ابو بکر و عمر کا ادب و احترام کیا جائے، ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ کیا جائے. اس عنوان پر میں ایک آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. توجہ طلب بات ہے کہ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے کہا آپ جب خطبہ دیتے ہیں نا تو خطبے میں آپ ایک دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ دعا کرتے ہیں آپ خطبے میں، یا اللہ ساڑی انجے ہی اصلاح فرما جویں تو خلفاء راشدین دی اصلاح فرمائی. فرمایا یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے کہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ اب سنو آقا کے غلاموں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا کر اس جمیل شاہ مسجد میں آنے والوں اور اہل سنت قرآن اکیڈمی کے تحت ہونے والی ان محرم الحرام کی محافل سے اپنے دلوں کو نور نلا نور کرنے والوں، سنو. جب وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ کون ہیں خلفائے راشدین جن کی آپ جس طرح اصلاح چاہتے ہیں کہ جیسے یا اللہ تو نے ان کی اصلاح فرمائی ایسے ہماری اصلاح فرما دے، اور جیسے ان کو خوبیوں سے آراستہ کیا ہمیں بھی ان خوبیوں سے آراستہ کر دے. وہ کون ہیں؟ یہ سن کر مولا علی غمگین ہوئے، آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے اشارہ فرمایا ہم حبیبایا ابو بکر و عمر. فرمایا وہ لوگو سنو، وہ میرے یار میرے دوست ابو بکر و عمر ہیں. کون ہے ابو بکر و عمر ہیں؟ کا امام الہدا و شیخ الاسلام و رجل قریش والمقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا من اقتدى بہما اسہما ومن اتبع آثارہما ہدی الصراط المستقیم. فرمایا سنو، جیڑا بندہ ابو بکر و عمر دے راستے تے ٹر پے گا رب کائنات اسے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دے گا. ہم قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط دعا مانگتے ہیں، یعنی قرآن کی پہلی باقاعدہ جو دعا ہے نا وہ یہ ہے اہدنا الصراط. مولا علی بتا رہے ہیں اے قرآن پڑھنے والوں، اگر چاہتے ہو صراط مستقیم پر تمہیں استقامت نصیب ہو جائے تو میں علی تمہیں بتا رہا ہوں ابو بکر و عمر کی اتباع کرو اور ان کے نقش قدم پہ چلو. جب تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے رب کائنات تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کی استقامت عطا فرما دے گا. اور پھر آگے بات فرمائی ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ. فرمایا جنہ بندیاں نے ان دوواں نوں مضبوطی نال پھڑ لیا نا، یعنی ان کی محبت ان کا پیار اپنے سینے میں بسا لیا اور ان کے اقتداء کرنے لگ گیا، وہ اللہ کے گروہ میں سے ہو جائے گا. کیا؟ حزب اللہ، اللہ کے گروہ میں سے ہو جائے گا. اور کہا وحزب اللہ هم المفلحون. مولا علی فرما رہے ہیں کامیاب وہی ہونے نے جڑے اللہ دے گروہ والے. کون ہیں؟ جو اللہ کے گروہ والے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم بھائیو دوستو بزرگو، اسی طرح اور کئی فرامین ہیں حضرت مولا کائنات کے اور دیگر اہل بیت اطہار کے اس عنوان پر کہ ان کے سینوں میں ابو بکر و عمر کا بھی پیار تھا اور جناب حضرت باقی حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی ان کے سینوں میں پیار تھا. اور اسی حوالے سے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق کا ایک فرمان آپ سن لیں. آپ کا یہ فرمان علماء نے کتابوں میں ذکر فرمایا. کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات فرمائی. فرمایا یا سالم وتولاہما وبرا من عدوہما فانہما کان امامی ہدن. فرمایا اے سالم سن لو، ابو بکر و عمر سے پیار کرو. کیا کرو؟ وتولاہما وبرا من عدوہما. دو باتیں بیان فرمائیں، محبت بھی کر اور ان کے دشمنوں سے دور بھی ہو جا.
کیا ان کے دشمنوں سے دور بھی ہو جا. اور بڑا کمال کا فرمان یہاں پر صاحب کتاب نے ذکر کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ کیا فرماتے؟ سالم کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال تھا. کیا تھا؟ وقت وصال تھا. اور وصال کے وقت حضرت امام جعفر الصادق، حضرت سالم کہتے ہیں مجھے سنانے کے لیے حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے تھے اللہم انی اتولا و احب ابا بکر و عمرا. اے کریم اللہ، میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، میں عمر سے بھی پیار کرتا ہوں. اور کہا ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا لتنی شفاعت محمد یوم القیامہ. بڑی بات کی حضرت امام جعفر صادق نے. فرمایا سالم یہ میری زبان کی بات نہیں، صرف یہ میرے دل کی بھی بات ہے. کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں صرف زبان سے کہہ رہا ہوں، دل میں میرے کچھ اور بات ہے. کہا نانا ان کان فی نفس غیر ھذا. او سالم سن، اگر میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو مجھے قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہ ہو. اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، ان اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرو اور نبی کے صحابہ اور بالخصوص ابو بکر عمر سے پیار کرو. اب آئیے اس حوالے سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے ہم اپنی زندگی کے جو سنہرے اصول انہیں ہمیں دیے ان کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. ایک دن مولا کائنات بارگاہ سرور کائنات میں آئے. کس میں آئے؟ بارگاہ سرور کائنات میں آئے. اس کو خزائن العرفان میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا. سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ کے یا ایھا الذین آمنوا اذا نادیتم کے تحت ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں جب حاضر ہوئے نا مولا علی آ کے حضور کی بارگاہ میں کچھ سوال کیے. پوچھنے والے مولا علی ہیں، بتانے والے آقا دو جہاں. کتنا سوال کتنے عظیم ہیں اور ان سوالوں کے جواب کتنے لاجواب ہیں. سنیے حضرت مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ وفا کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا توحید اور توحید کی شہادت کو وفا کہتے ہیں. توحید اور توحید کی شہادت کو وفا کہتے ہیں. مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک کو فساد کہتے ہیں. کیا فساد کہتے ہیں؟ جلدی جلدی ذکر، وقت تھوڑا ہے، میں نے بہت ساری باتیں ذکر کرنی، توجہ فرمائیے گا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تمہیں نصیب ہو یہ حق ہے. مولانا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کیا لازم ہے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے. کیا فرمایا؟ اللہ رسول کی اطاعت لازم ہے. مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سے کیسے دعا مانگوں؟ رسول پاک نے فرمایا صدق و یقین کے ساتھ مانگو. تعلیمات اہل بیت کیا ہے سنیے. اس میں میں آپ کے سامنے ایک نکتہ عرض کرنے لگا ہوں. آج کل اسی منگنے آئے نا تے اسی یقین نال کوئی نہیں منگ دے. دعا بھی کر رہے ہونے تے دل چاہتا ہے پتہ نہیں اس قبول ہونی بھی ہے کہ کوئی نہیں. حالانکہ مولا علی نے پوچھا تو حضور کیا فرما رہے ہیں جب بھی اللہ سے دعا مانگو کیسے مانگو؟ صدق اور یقین کے ساتھ مانگو. تو ہمیں چاہیے کہ یقین کے ساتھ کریم رب سے مانگیں اور خلوص کے ساتھ مانگیں، توجہ اللہ کر کے مانگیں. حضرت موسیٰ پاک کا گزر ایک چرواہے کے قریب سے ہوا. کہا یا نبی اللہ دعا کرنا سننیاں قبول کوئی نہیں ہوندیاں. حضرت موسیٰ کا رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، کلام ہوا. اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا دعا منگنا قبول کوئی نہیں ہوندی. اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ میں تو دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، او دی دعا چ طاقت ہی کوئی نہیں قبول ہو جاوے. عرض کی باری تعالیٰ اس میں کیا راز ہے؟ ذرا اس راز سے پردہ اٹھا دے. خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ اس کی دعا قبول کیسے ہو؟ او دی زبان تا دعا کر دیے تے دل بکریاں چ لگیا ہوں، دل بکریوں میں اٹکا ہوا ہے. ہم دعا بھی کر رہے تھے ذہن دکان دے ہوندا، دعا ایتھے کر رہے ہیں جمیل شاہ والی مسجد میں اور دل ہمارا دکان پہ شہر میں ہوتا ہے. کھڑے یہاں ہوتے ہیں دماغ کہیں ہوتا ہے، دل کہیں ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس کی دعا قبولیت کے قابل نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کے کہا اللہ کے بندے تو دعا کرتا ہے زبان سے، دل تیرا بکریوں میں مشغول ہوتا ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو جائے؟ اس نے دل سے دعا مانگی. علماء نے لکھا ہے ادھر دل سے دعا نکلی ادھر رب کائنات نے فوراً قبولیت عطا فرما دی. اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو کسے کیسے مانگو؟ یقین کے ساتھ. مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ اب یہ تعلیمات اہل بیت کا عظیم نقطہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کو مانگنا تو ہے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اور صدق و یقین سے مانگنا ہے. یا رسول اللہ مانگوں کیا؟ آقا نے فرمایا جب بھی رب کریم سے مانگے نا عاقبت کا سوال کر، آخرت کا سوال کر. کیا؟ آخرت مانگ.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کے لیے کیا کروں؟ سنو اہل بیت کے غلاموں، مولا علی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نجات کے لیے کیا کروں؟ رسول پاک نے دو باتیں فرمائیں، فرمایا حلال کھاؤ سچ بولو۔ کیا کرو؟ حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ آج ہم بھی اپنی اپنی غور کر لیں، کتنا حلال کھا رہے ہیں، کتنا حرام کھا رہے ہیں، کہاں کہاں سچ بولتے ہیں، کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اور علی پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت سرور ہے، جنت سرور ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ فرمایا جب جنت میں رب کا دیدار ہوگا اسی کو راحت کہتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم بھائیو دوست بزرگوں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے یہ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے جو انہوں نے حضور پاک سے کیے۔ اگر یہی ہم سوال پکا لیں اور ان کو یاد کر لیں تو یہ زندگی کے لیے کافی ہیں۔ میرے پاس بہت ساری اہل بیت اطہار کے اقوال اور ان کی نصیحتیں اور ان کے خطبات میں نے درج کیے۔ ان میں سے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اختصاراً اور جامع آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام ائمہ اہل بیت اطہار نے جن باتوں پہ زور دیا ہے نا، ان میں سے میں چند آپ کے سامنے اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں۔ ان میں سے جس چیز پر سب سے زیادہ اہل بیت اطہار نے زور دیا نا وہ ہے تقوی۔ کیا ہے؟ مولا علی نے بھی تقوی پہ بات کی، امام حسن نے بھی کی، امام حسین نے کی، سید سجاد زین العابدین نے کی، حضرت امام محمد باقر نے کی، حضرت امام جعفر الصادق نے کی۔ اب اس حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پر زور دیا وہ ہے اخلاق حسنہ۔ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ اور اس کے بعد جس چیز پہ اہل بیت اطہار نے زور دیا وہ ہے شکر۔ کیا ہے؟ اور چوتھی بات جس پر اہل بیت اطہار نے زور دیا وہ ہے صبر۔ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور جس بات پہ زور دیا ان میں سے ایک بات ہے صدقہ اور ایک ہے اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ آئیے اس عنوان پر اسی ضمن میں آپ کے سامنے چند باتیں اپنے مخصوص وقت میں عرض کر دوں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات فرماتے کہ لوگوں عمل کی کثرت سے زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام کرو۔ کیا؟ عمل کی کثرت سے زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام نہیں رہتا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو ہر عمل کو تقوی کے ساتھ کرو۔ کس کے ساتھ کرو؟ تقوی کے ساتھ کرو۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس پر بہت ساری باتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ تبیان القرآن میں علامہ امام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر میں ہدی للمتقین کے تحت بہت سارے اقوال لے کے آئے۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ہر حال میں ہر عمل میں اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ کیا؟ اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور مولا علی کا فرمان ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں عبادت پر غرور نہ کرنا اور گناہ پہ اکڑ نہ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی عبادت کرو تو پھر اس پہ اکڑو نہیں، گناہ ہو جائے تو اس پر اڑو نہیں۔ یہ دو چیزیں اگر بندے کو نصیب ہو جائیں، یعنی عبادت نصیب ہو تو تب بھی خدا کا شکر ادا کرے، اگر گناہ ہو جائے تو بے بات نہ ہو بلکہ فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ اس حوالے سے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بڑا عظیم فرمان ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا اللہ سے ڈرنے والے، علم اور تقویٰ کو جمع کرنے والے، علم اور تقویٰ کو جمع کرنے والے اور دلوں کو دنیا کی رغبت سے دور رکھنے والے لوگ اچھے ہیں۔ کیا ہیں؟ لوگ اچھے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جن میں 5 خصلتیں پائی جائیں وہ اچھے ہیں۔ کتنی؟ کون کون سی؟ فرمایا نیکی کریں تو دل کو فرحت نصیب ہو، نیکی کریں تو دل کو فرحت نصیب ہو، غلطی کر لیں تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً معافی مانگ لیں۔ نمبر 3 نعمت پر شکر کریں، نعمت پر کیا کریں؟ شکر کریں، زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں اور تکلیف پر صبر کریں۔ کیا کریں؟ تکلیف پر کیا کریں؟ صبر کریں۔ اب اس حوالے سے میرے پیارے اور محترم بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کا فرمان تقریباً ملتا جلتا ہے۔ حضرت امام علی وقار امام حسین نے 10 محرم کو جو خطبات ارشاد فرمائے نا، ان میں آپ کا ایک خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا کرو؟ ہر حال میں
اللہ سے ڈرتے رہو، یہ دنیا فانی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ بڑی توجہ طلب بات، کیا تعلیم ارشاد فرمائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا لوگو دنیا فانی ہے، اگر دنیا میں کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے حقدار اللہ کے نبی تھے۔ کون تھے؟ اللہ کے، انہیں موت نہ آتی، لیکن یہ دنیا آزمائش ہے، اس میں ہر ایک کو فنا ہے، ہر ایک کو فنا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جو نئی ہے اس نے پرانا ہو جانا ہے، جو قریب ہے اس نے دور ہو جانا ہے۔ اور آپ نے فرمایا لوگو آخرت کا زاد راہ اکٹھا کر لو، اور فرمایا سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، اہل بیت اطہار کے جمیع ائمہ اطہار نے تقوی پر زور دیا۔ کیوں زور دیا؟ قرآن کا ایک بنیادی مضمون تقوی ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ فرمایا دو چیزیں ہیں جو بندوں کو کثرت سے جنت میں لے کے جائیں گی، ایک تقوی ہے، دوسرا حسن اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا قول لے کے آئے، فرمایا اچھائیوں میں بہترین اچھائی یہ ہے کہ بندے کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اخلاق اچھا ہو جائے۔ اور میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگو، نعمتوں کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے جو اہل بیت اطہار کی تعلیم ہے، مولا علی کا فرمان ہے، حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے، امام حسن کا فرمان ہے، مختلف جو الفاظ ہیں ان کا مجموعہ یہ بنتا ہے۔ فرماتے ہیں لوگو اگر چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی نعمتیں ہمیشہ رہیں تو خدا کا شکر کرو۔ کیا کرو؟ خدا کا۔ اور فرمایا امام حسن نے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں نئی نعمتیں نصیب ہوتی رہیں تو پھر خدا کا شکر کرو۔ کیا کرو؟ شکر کرو۔ قرآن میں یہی فلسفہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ او لوگو اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جب کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر صبر کا دامن تھام کے رکھو۔ کیا کرو؟ صبر کا دامن تھام کے رکھو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگو جب بھی مصیبت آتی ہے بندے کے صبر کے مطابق آتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب بھی تکلیف آتی ہے وہ بندے کے صبر کے مطابق آتی ہے۔ فرمایا جب بندہ تکلیف اور مصیبت کی حالت میں اپنی ران پہ اپنا ہاتھ مارتا ہے وہ اپنا عمل بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، اپنا اجر بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مصیبت آئے جو صرف ران پہ ہاتھ مارے، مولا علی فرما رہے ہیں اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا عمل تو جیڑا سینہ پٹ دیں ان کا کیا بنے گا؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے جو سینہ کوبی کرتے ہیں، جو زنجیر زنی کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، صبر کی بجائے آہو بکا کرتے ہیں، رونا پیٹنا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ مولا علی فرما رہے عمل بھی برباد ہو جاتا ہے، اجر بھی برباد ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیو دوستو بزرگو، اس حوالے سے کہ شکر اور صبر بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ انسان کی زندگی دو حال سے خالی، کبھی غم ہوتا ہے کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی راحت ہوتی ہے کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی بندہ فراغی میں ہوتا ہے کبھی تنگ دستی میں ہوتا ہے۔ ان دو حالوں میں اللہ نے دو نعمتیں عطا فرمائیں، ایک کو شکر کہتے ہیں ایک کو صبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک کو شکر کہتے ہیں ایک کو صبر کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول علماء نے ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں ایک عمل خیر ایسا ہے جس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل خیر ہے؟ فرمایا خدا کی نعمتوں پہ شکر کرنا اور اس کی آزمائشوں پہ صبر کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس میں خیر ہی ہے، خیر ہے، شر کا کوئی پہلو نہیں۔ اور صبر اور شکر کے حوالے سے میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں حضرت عمران بن حطان رحمت اللہ علیہ تعالی، یہ قد کے چھوٹے تھے، رنگ کے کالے تھے، اتفاق سے ان کی شادی ایک حسین و جمیل عورت سے ہوئی۔ ایک دن حضرت عمران گھر میں آئے نا تو اپنی بیوی کو دیکھا وہ بن سور کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنی بیوی کو تکنے لگے۔ چنگے بندے او ہوندے نے جڑیاں اپنیاں بیویاں نو تکن۔ کیا؟ بیوی شوہر کو تکنے لگی۔ اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں، اوروں کو
نہیں دیکھتی. حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام السادات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی حسین تعلیمات میں یہ عورتوں کے لیے عظیم نکتہ ہے کہ علماء کہتے ہیں جب حضور کا وصال ہوا سیدہ کائنات نے مسکرانا چھوڑ دیا. آپ تقریباً 6 ماہ تک زندہ رہیں, ایک بار بھی مسکرائی نہیں, آپ کے لبوں پہ تبسم نہیں آیا. لیکن جب اسماء بنت امیس نے آپ کے لیے وہ آپ کی چارپائی پر وہ لکڑیاں گاڑ کے ایک پردہ نما آپ کی چارپائی کو بنایا کہ وصال کے بعد آپ سیدہ کائنات کا تقوی دیکھیں اور سیدہ کائنات کا پردہ دیکھیں. سیدہ کائنات فرماتی ہیں ساری زندگی لوگوں کی نظروں سے اپنے وجود کو بچاتی رہی ہوں, موت کے بعد میرے جنازے پہ کہیں لوگوں کی نظریں نہ پڑیں. تو اسماء بنت امیس نے وہ جو چارپائی پہ لکڑیاں بنا کے اوپر پردہ ڈالا وہ ایک ڈولی نما بن گیا, اور ایک جسم کو چھپانے والی جب حیات اس چارپائی کی بن گئی, اس عمل کو دیکھ کے سیدہ کائنات کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, تو یہ بھی تعلیمات اہل بیت میں ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج سیدہ کائنات سے خیرات لیں اور اس عمل کو اپنے پیش نظر رکھیں. حضرت عمران بیوی کو تک رہے ہیں, بیوی شوہر کو تک رہی ہے, دونوں تکتے تکتے حضرت عمران کی بیوی کہنے لگے عمران مینوں اللہ دی رحمت امید ہے بے آپ دو میں جنتی ہیں. کی ہیں دو میں ہی. حضرت عمران آپ کو لگے بھئی آپ دو میں جنتی کیویں ہیں. اب میں جلدی بات کروں, وقت ہو گیا ہے, جلدی کر رہا ہوں. حضرت عمران کہنے لگے بھئی تینوں کیویں پتا سی دو میں جنتی ہیں. فرمایا میں ہوں رنگ کی گوری چٹی خوبصورت قد کاٹ ہلی تے تو رنگ دا کالا تے قد دا چھوٹا. جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہوں کہ جیسا رب نے میرے مقدر میں شوہر لکھا تھا مجھے میں صبر کرتی ہوں, اور میں ہوں حسین و جمیل. جب تم مجھے دیکھتے ہو تو شکر کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے سونی بیوی دیتی ہے. تم مجھے دیکھ کے شکر کرتے ہو, میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتی ہوں. اور قرآن و حدیث کے مضامین کا مفہوم یہ بنتا ہے جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ او دے نال بھی راضی ہو جاتا ہے, جڑا صبر کرتا ہے اللہ او دے نال بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ اور فرمایا جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں اپنے کرم سے جنت عطا کر دیتا ہے. آخری بات صرف 2 منٹ میں بات سمیٹ رہا ہوں. حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے اور بڑے فرما بردار تھے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک برتن میں کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. بڑی توجہ طلب بات, کیونکہ آج کے اس معاشرتی ناسوروں میں سے ایک بڑا نسور ماں باپ کی نافرمانی ہے, بے ادبی ہے. تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ کے جاؤ کہ ماں باپ کا ادب کرنے سے خدا بھی راضی ہوتا ہے, مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے. حضرت سید سجاد ماں کے ساتھ ایک برتن میں مل کے کھانا نہیں کھاتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سید سجاد کیا معاملہ ہے, حالانکہ آپ بہت زیادہ ماں کی خدمت کرنے والے ہیں, فرما بردار ہیں, مطیع ہیں, وجہ کیا ہے؟ حضرت سید سجاد نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کسی لقمہ کی طرف, کسی کھانے والی چیز کی طرف میری ماں کی نظر جائے وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ, اور میں اس کو نہ جانوں, میں اس کو نہ جان سکوں, اور جس چیز کی طرف نظر میری ماں کی ہو میں اٹھا کے کھا لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں رب کی بارگاہ میں نافرمان نہ لکھا جائے. یعنی مطلب یہ بنتا ہے بھی مثال طور پہ ایک برتن میں بوٹیاں آگئی کھانے کے لیے, ٹھیک ہے, اب بوٹیوں والا برتن سامنے رکھا, ایک بوٹی پہ میری ماں کی نظر آئی, ان کے دل میں آیا کہ یہ میں اٹھا کے کھاؤں, لیکن مجھے پتا نہیں کہ ماں کا دل کر رہا ہے کہ یہ بوٹی اٹھاؤں, لیکن ماں کی بوٹی اٹھانے سے پہلے میں وہ بوٹی اٹھا کے کھا لوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہیں رب کی بارگاہ میں نافرمان نہ لکھا جاؤں. اس لیے ماں کے ساتھ مل کر ایک برتن میں نہیں کھاتا, مل کر ماں کے ساتھ ایک برتن میں نہیں کھاتا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اور باپ کے حوالے سے آخری بات ہے, بڑی توجہ طلب بات ہے. آقا دو جہاں کے پیارے غلاموں, ہم سارے زمانے سے دعائیں کرواتے ہیں. علامہ صاحب, وسیم صاحب دعا کر دو, ولی صاحب دعا کر دو, حاجی صاحب دعا کر دو, پیارے بھائی دعا کر دو, پیر صاحب, وہ سارے زمانے تو دعاواں کرواؤ نے کدی پیو نے بھی کہ ابا جی تسی دعا کر دو. غور طلب بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو سننے والوں, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. سارے زمانے سے دعائیں کرواتے ہیں لیکن کدی نہ ماں کیا نہ کدی پیو نے کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضور کی اس حدیث پہ اختتام میں گفتگو ہو رہا ہے. نبی رحمت نے فرمایا دعاء الوالدی
लिवालादिही कदुआ इन नबी लिउम्मतिही, फरमाया ओ मेरे गुलामों, बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है। यानी अगर नबी उम्मती के हक में दुआ करे अल्लाह उसे रद्द नहीं करता, इसी तरह जब बाप बेटे के हक में दुआ कर दे रब उसे भी रद्द नहीं फरमाता। आका दो जहां के प्यारे गुलामों, अहले बैत अतहार की तालीमात के उन्वान से गुफ्तगू सुनने वालों, आज की इस बाबरकत महफिल पाक के सदका में अपने मन से यह हद करो कि इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। इमाम अली वाक़ार इमाम हुसैन ने शब आशूर से पहले अब्बास से कहा था, इनको कहो कि हमला ना करें, एक रात की मोहलत दे दें, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे हुसैन को नमाज से बड़ा प्यार है, मुझे दुआ से बड़ी मोहब्बत है, मुझे इस्तिग़फ़ार से बड़ी मोहब्बत है, मुझे तिलावत कुरान से बड़ी मोहब्बत है। 4 बातें, कितनी बातें बयान फरमाई? नमाज, तिलावत कुरान, दुआ, इस्तिग़फ़ार। ये 4 बातें और जितनी बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, काश कि हमें अहले बैत अतहार की इन हसीन तालीमात से नूर की खैरात नसीब हो जाए और हमारा अमल यानी हमारा दिल और हमारी ज़बान मुवाफिक हो जाए, हमारा किरदार और हमारे अक़वाल एक दूसरे के मुताबिक और मुवाफिक हो जाए। मेरे भाइयों, बड़ी माजरत से बात कहनी पड़ती है, अक़वाल तो साडे मुहिब्बीन आले ना, लेकिन किरदार साडे दुश्मन आले। इसलिए आज की इस बाबरकत महफिल पाक में ये नियत करके उठें कि इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको समझने की और समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।